السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آج ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اب جو اس کی تعریف ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ جیسا کہ آپ کو پریزنٹ سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ موجودہ زمانہ اس میں موجود ہو سکتا ہے۔ اب پریزنٹ انڈیفینٹ کی پہچان کیسے کی جائے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ کی پہچان اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ اس کے جو فقرے ہوتے ہیں ان کے آخر میں جو ہے وہ تا ہے، تی ہے یا تے ہیں آتا ہے۔ تا ہے، تی ہے یا تے ہے جن فقرات کے آخر میں آ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے فقرے ہوتے ہیں۔ جیسے میں ورزش کرتا ہوں، میں سیب کھاتا ہوں، تم اسکول جاتے ہو، یہ سارے فقرے جو ہیں وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے فقرے ہیں۔ اب ہم اس کے فارمولے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جو بھی ہم کوئی بھی ٹینس بناتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سادہ سا فارمولا آ جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے سبجیکٹ رکھتے ہیں، سبجیکٹ سب سے پہلے آ جاتا ہے، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اس ٹینس میں آئے گی، مزید رولز اینڈ ریگولیشنز بعد میں آپ کو بتا دیے جائیں گے، پلس اس میں جو ہے وہ آبجیکٹ آئے گا۔ اب ہم اگر اس کو شارٹ فارم میں لکھیں تو سبجیکٹ کو ہم ایس لکھ سکتے ہیں، فرسٹ فارم آف دا ورب کو وی اور آبجیکٹ کو ہم او سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہمارے پاس فاعل ہے اور فاعل جو ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس فعل آتا ہے اور فعل کیا ہوتا ہے؟ کام۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آبجیکٹ آتا ہے، آبجیکٹ ہے جس پر کام ہوا ہو۔ فاعل کام ہے، فاعل کام کرنے والا ہے، فعل کام ہے اور مفعول جس پر کام ہو۔ مزید ہم اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ میں اسکول جاتی ہوں، میں اسکول جاتی ہوں، آئی گو ٹو اسکول، آئی گو ٹو اسکول۔ اس میں جو ہے وہ آئی جو ہے وہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے یا کام کرنے والی ہے۔ گو ٹو جو ہے وہ اس فقرے میں کام ہے اور اسکول جو ہے وہ مفعول ہے جس پر کام ہوا ہے۔ آئی گو ٹو اسکول، اس طرح سے سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ سے مل کے ایک فقرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس ٹینس میں ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ کون سے سبجیکٹس ہیں جس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے؟ اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہم دوبارہ اس کا فارمولا لکھیں۔ آئی، وی، یو، دے یا کوئی بھی پلورل ہے تو اس کے ساتھ ورب کی حالی فرسٹ فارم آئے گی اور ساتھ آبجیکٹ آئے گا اور پریزنٹ انڈیفینٹ کا فقرہ بن جائے گا۔ ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ہے تو اس کے ساتھ فرسٹ فارم آف دا ورب آئے گی اور ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا اور پلس آبجیکٹ آئے گا، تب فقرہ کمپلیٹ ہوگا۔ اٹ مینس کہ ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا تو فقرہ ٹھیک ہوگا۔ اب ہم جو ہے اس کا چارٹ بناتے ہیں کن پروناؤنس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں جو ہے یہ ذہن نشین رہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہے آئی اور وی، سیکنڈ پرسن ہے ہمارے پاس یو اور تھرڈ پرسن ہے ہی، شی، اٹ اور دے۔ فرسٹ پرسن جو ہیں آئی اور وی، ان کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ سیکنڈ پرسن کے ساتھ بھی ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تھرڈ پرسن میں ہی کے ساتھ ایس یا ای ایس آئے گا، شی کے ساتھ بھی ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا، اٹ کے ساتھ بھی ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا، دے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا۔
اور پلورل کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اب جو ہے ہم ان سارے فقرات کو ایک ہی طرح کی اگزامپل کے تھرو سمجھ جاتے ہیں، اس سے ہمیں بڑی اچھی سمجھ آئے گی اور فقرات کی کنسٹرکشن بھی چینج ہوتی جائے گی۔ فرسٹ پرسن بھی ہم پڑھیں گے، اس کے فکروں کی اگزامپلز، سیکنڈ پرسنس کے فکروں کی اگزامپلز بھی پڑھیں گے اور تھرڈ کے، اور ہم سنگولر کے بارے میں بھی جانیں گے اور پلورل کے بارے میں بھی۔ اب ہم ایک ہی ٹائپ کا فقرہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس اصول کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ اب فرسٹ پرسن ہے، میں اسکول جاتا ہوں، آئی گو ٹو اسکول۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس ایس ای آئی ایس کا اضافہ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اصول میں پڑھا ہوا ہے کہ ایس ای آئی ایس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم اسکول جاتے ہیں، وی گو ٹو اسکول، آئی گو ٹو اسکول، وی گو ٹو اسکول۔ ان دونوں کے ساتھ فرسٹ پرسن میں ایس ای آئی ایس کا اضافہ نہیں ہوا۔ اب سیکنڈ پرسن ہے، تم اسکول جاتے ہو، یو گو ٹو اسکول۔ اس کے ساتھ بھی ایس ای آئی ایس کا اضافہ نہیں تھا ہمارے پاس اصول کے اکارڈنگلی۔ اب ہم تھرڈ پرسن کی ایگزامپلس پہ آ جاتے ہیں۔ وہ اسکول جاتا ہے، ہی گوز ٹو اسکول۔ اب اس کے ساتھ ای ایس کا ہمارے پاس اضافہ ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس اصول میں ہے کہ ہی، شی، اٹ کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا۔ وہ اسکول جاتی ہے، شی گوز ٹو اسکول۔ بارش ہوتی ہے، اٹ رینز۔ اب ہمارے پاس ہی کے ساتھ بھی ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوا ہے، شی کے ساتھ بھی ہوا ہے اور اٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ دے گو ٹو اسکول۔ اب ہمارے پاس رول کے اکارڈنگلی دے کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں تھا، لہٰذا اس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ اب ہم سنگولر کی اگزامپل لیتے ہیں۔ آمنہ اسکول جاتی ہے، آمنہ گوز ٹو اسکول۔ اب اس کے ساتھ ہمارے پاس ایس سی آئی ایس کا اضافہ تھا اور ہم نے کیا ہے، اس لیے ہمارا فقرہ درست ہوگا۔ آمنہ اور سارا اسکول جاتی ہیں۔ اب یہ آمنہ اور سارا دو لوگ ہیں، یہ پلورل میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ ایس سی آئی ایس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ آمنہ اینڈ سارا گو ٹو اسکول۔ اب ہم نے اس کی ساری کنسٹرکشن سمجھ لی ہے۔ فرسٹ پرسن کے ساتھ ایس سی آئی ایس کا اضافہ نہیں ہوا، یو کے ساتھ بھی نہیں ہوا، ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہوا ہے، دے کے ساتھ بھی ایس سی آئی ایس کا اضافہ نہیں ہوا، سنگولر کے ساتھ ہم نے کیا ہے اور پلورل کے ساتھ نہیں کیا۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی اچھی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔